میرے محترم دوستو، آج جو گھر گھر میں بے سکونی ہے، بے چینی ہے، وہ اخلاق کے کمی کی وجہ سے۔ حضور علیہ السلام کے کیا عظیم اخلاق ہیں۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو طے، ان کے کچھ لوگ قیدی ہو کر آ گئے، لڑائی کے دوران قیدی بن کے آ گئے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے ان سب کو لایا گیا، تو ان قیدیوں میں ایک خاتون لڑکی بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اسے دیکھا تو اس کے سر پہ چادر بھی کوئی نہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی یہ تو خاتم طائی کی بیٹی ہے۔ اور خاتم طائی ایک بڑا نام ہے سخاوت میں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے سے اپنی چادر اتاری اور کہا کہ اس بچی کو دے دو، یہ اپنا سر چھپا لے۔ صحابہ اکرام کو اس پہ تعجب ہوا کہ کافرہ جو غلام باندی بن کے ہمارے ہاں آئی، اس کی اتنی عزت۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اور میرے دل میں بیٹیوں کی بڑی قدر ہے۔ اس کے سر کو ڈھانکا، پھر آپ نے کہا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ ایک بڑے سخی باپ کی بیٹی ہے۔ پھر اس کو سواری بھی دے دی اور ایک غلام بھی دے دیا جو اس کے لیے سفر میں گھر تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکے۔ وہ صفانہ اس کا نام تھا۔ وہاں سے چل پڑی اور سیدھا دمشق اپنے بھائی کے پاس گئی، اور جا کے اپنے بھائی سے کہنے لگی، ان کا نام عدی تھا، عدی ابن خاتم۔ عدی سے کہنے لگی، عدی ہم نے اپنے باپ کا بڑا نام سنا تھا، ہمارا باپ بڑا سخی انسان تھا، بہت فیاضی والا تھا، بڑے اخلاق والا تھا، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم زندگی میں کبھی اپنے باپ جیسے اخلاق والا، سخاوت والا نہیں دے سکیں گے، لیکن میں جس مدینے سے آئی ہوں وہاں میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کے اخلاق بھی ہمارے باپ کے اخلاق سے بلند ہیں، اور جس کی سخاوت بھی ہمارے باپ کے سخاوت سے بلند ہے۔ عدی تم بھی جاؤ اور ان سے ملاقات کر کے آؤ۔ تو عدی دمشق سے روانہ ہوتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں، حضور علیہ السلام سے مصافحہ کرتے ہیں، ابھی تعارف کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام کو علم ہوا کہ یہ مہمان ہے۔ وہ عدی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت آئی جو ذہنی توازن بھی کھو بیٹھی تھی اور انتہائی کمزور اور لاغر اور غریب اور شکستہ حالت میں تھی۔ میں دیکھتی ہوں کہ وہ آئی، حضور علیہ السلام سے کچھ کہا کہ جی میرا ایک مسئلہ ہے، حل فرما دے۔ تو میں نے دیکھا کہ حضور اس بڑھیا کے ساتھ چل پڑے، تو میرے دل نے کہا کہ یہ آدمی کوئی سردار اور بادشاہ نہیں، واقعتاً یہ اللہ کا رسول ہے۔ پھر عدی کہتے ہیں مجھے بھی حضور علیہ السلام ساتھ لے گئے تھوڑی دیر بعد آ کے۔ جب گھر لے کر گئے تو ہمارے گھر میں، حضور علیہ السلام کے گھر میں جہاں مجھے لے کر گئے، وہاں ایک چارپائی تھی جس پر مجھے بٹھایا، اور میں اپنی طبیعت سے بیٹھ گیا۔ تو حضور علیہ السلام میرے عزت اور اکرام کی خاطر کہ یہ مہمان ہے، دور سے آیا ہے، تسلی سے بیٹھا رہے، مجھے تو اوپر بٹھایا، خود چٹائی نیچے ڈال کے زمین پر بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگے، میرے دل نے دوبارہ کہا کہ یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا، بادشاہ تو لوگوں کو قدموں میں بٹھاتے ہیں، اپنی مسند پہ لڑتے ہیں،
یہ واقعتاً اللہ کا نبی ہے جسے اللہ نے اتنے بڑے اخلاق دیے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے عدی کیا تم مسلمان نہیں ہوتے؟ اور شاید تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مسلمان کمزور ہیں اس وقت، تو یاد رکھنا ایک دور آنے والا ہے کہ اللہ روم اور فارس کے خزانوں کو ہمارے لیے کھول دے گا، اور ایسا امن اللہ ہمیں عطا کرے گا، ایسی ہماری حکومت ہوگی کہ حیرہ عراق سے ایک عورت چلے گی سونے سے لدی ہوئی، وہ عراق حیرہ سے چلے گی مکہ تک آئے گی، اتنا امن ہوگا کہ راستے میں کوئی آنکھ اٹھا کے بھی اسے نہیں دیکھ سکے گا۔ اور عادی ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے کہ لوگ زکوٰۃ دیں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو عادی کہتے ہیں کہ میں نے یہ سارے دور دیکھے، روم و فارس کے خزانوں کو بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آتے دیکھا، اور میں نے وہ دور بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ایک عورت چلی تھی حیرہ سے، اور وہ تنہا مکہ تک آئی تھی، اور اس پہ سونا بھی تھا، لیکن راہ میں اسے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا تھا۔ اور میں نے یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے ان بلند اخلاق کی برکت سے اللہ نے عدی کو بھی اور اس کی بہن دونوں کو اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ میرے محترم دوستو، اسلام تو بہت بڑا حصہ جو پھیلا ہے وہ اخلاق